شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یاد رکھیے، آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے۔ طاق راتوں سے مراد آڈ نائٹس، تو یہ آخری عشرے میں آتی۔ تو آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب بہرحال شب قدر لیلۃ القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے، جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں، وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے، تابعین تابعین امام سلف صالحین مفسرین محدثین اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی، صحابہ اس کو 5 راتوں میں تلاشتے رہے، تابعین تابعین سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو خوش نصیب بن گئے، اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے، صحابہ کو نہ پتہ چلے، تابعین تابعین کے علم میں نہ ہو، اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی؟ نہیں، اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں، صحیح بات ہے، بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا، لیکن نشانیاں ہیں۔ 23 کے بارے میں بھی آتا ہے، 21 کے تعلق سے بھی آتا ہے، 27 کے تعلق سے بھی آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا، نہیں 27 ہے، اچھا چلیے 27 بھی آپ نے مان لی، تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے؟ 27 کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا؟ ظاہر سی بات، اللہ کو خوش کر کے، اس کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے، قیام اللیل کر کے، یہ طریقہ ہونا چاہیے نا۔ اب آئیے، جو 27 کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا منمانے ڈھنگ سے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی، شریعت نے طے نہیں کیا، اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ مغرب ہو گئی، آپ نے افطار کیا، جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی، ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے۔ اس کے بعد جو ہے اب آج لیلۃ القدر ہے، اس کی تیاریاں کرنا ہے، مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہے، یہ کر رہے، اب عشاء کی نماز کو جانا ہے، عشاء کی نماز کو چلے گئے، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء کو پڑھنے ہیں ان کو چائے پلانے کا ہے، آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر، امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا، مؤذن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی، لائٹنگ لگائی جائیں گی، چائے بنائی جائیں گی، اور کچھ لوگ جو ہے درس قرآن کا ایک اجتماع ہو جائے گا، تقریر ہوں گی، واعظ ہوں گی، لوگ اس کو سن لیں گے، اور جب وہ ختم ہوا 12 بج گئے وہاں سے ہم نکلے، تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے، اس لیے کہ شب قدر ہے، آج ہم جا کر ہیں، تو سب مل کر، گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شب قدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے، کوئی کباب کی دکان پہ 1 گھنٹے سے لائن لگا کھڑا ہے، اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے، حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے، میں ڈھابے پہ یہاں آیا وہاں، جیسے کہ شب قدر ہے نا، شب قدر میں تو بڑی فضیلت ہے کھانے پینوں کی، اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں، فلاں ہیں، اور ہوش آنے تک پھر سحر کا وقت آ گیا، سحر کی، اور سحر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھو شب قدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوا تھا، ہاں آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے۔ سوال یہ ارے بیوقوف، جو 5 رات جاگیں گا وہ فرق کیسے کر سکیں گے کون سے دن کا ٹھنڈا تھا اور کون سے دن کا گرم؟ ایک دن جا کر پورا طے کر کے، نشانیاں پوری فٹ کر کے، 1000 مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں، ماشاء اللہ مل گئی رات۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے، صحابہ اس رات کو تلاش کرے، اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے 27 کو ہے، خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی، سبحان اللہ، اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے، بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت۔ تو 5 راتیں جاگ کر منانا ہے، اس رات کو یاد رکھیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مقصد یہ ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا۔ ہمارے زندگی میں یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے میں سے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد، ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے رمضان کو اتنا سیریس نہیں لیا، اس کو ایک رسمی طور سے سیریس لیا۔ رمضان جب آ رہا ہے تو تقوی کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی، لوگ ایکسٹرا کما رہے، رمضان آ رہا ہے خرچ کرنا ہے، یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا ہے۔ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی کہ عید آ رہی تو نئے کپڑے لینا ہے، کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی نہیں تھا، عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا، عید اس کے جس نے رمضان میں تقوی اختیار کیا۔ ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ رمضان کے اندر وہ کون سے کام ہے جس پہ آپ خاص دھیان دیں گے اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی پوری لائف کے اندر۔ پہلی چیز یاد رکھیے، رمضان میں
روزے رکھنے کی۔ دوسرا کام، نماز کی عادت ڈال لیجیے، فرض نماز تو کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کرنا ہے، صدقات دیجیے، مال خرچ کیجیے اپنا، تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن بڑی اہم چیز ہے، دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے۔ برائی سے روکیے، اپنے آپ کو بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے، اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے۔ دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام یاد رکھیے، صلہ رحمی کیجیے اس مہینے میں، اسی طرح جو لوگوں کی خوب مدد کرے اس مہینے میں جو کر سکتے، اسی طرح جو نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں، اگلا سال کیسا گزرے گا میرا، اگلے سال کیا کرنا ہے، اگلے سال تک میں کیسے قائم رہوں گا ان چیزوں پہ جو رمضان میں نے کیا، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے گناہ اور معصیت اپنے یا گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینا، یا گناہ اور معصیت کی زندگی میں جو چل رہے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت سے اس راستے کو چھوڑ کر واپس پلٹ جانا، مطلب جو گناہ کی زندگی میں ہم تھے اس گناہ دینا، یہ تقوی یاد رکھ، اور وہ اس لیے کہ صرف اللہ کے ڈر۔ تو بہرحال تقوی اختیار کرنا یا تقوی اس کا مقصد یاد رکھیے۔ تو روزے ہم پر فرض کیے، روزوں کا مقصد، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرض روزوں کو رمضان کا مہینہ انتخاب کیا، جو کہ کیلنڈر کے اعتبار سے اگر 1 2 3 4 کو اگر محرم سے شروع کرے تو 9th منتھ ہوتا ہے ایک طرح سے بہرحال، تو اس کا مقصد تقوی یاد رکھے۔ لیکن ہمارے زندگی میں دن آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، مطلب یہ مہینہ آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اسے وہ تبدیلی، وہ فائدہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے جو اس کا مقصد کیوں ہو رہا ہے اس کو جاننے کی۔ ایکچولی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کر کے اپنے لائف کو چینج کر دے رہے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسا کہ میں سوچ لیا کہ رمضان سے پہلے میری زندگی ایسی تھی، اب مجھے اس زندگی کو چینج کرنا ہے، زندگی کو تبدیل کرنا ہے، مطلب اس کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ ہے جو میرے اپنے اس کو کہیں گے تجربے سے میں نے سیکھا، وہ یہ کہ ہم نے رمضان کو سیریس نہیں، رسمی طور سے سیریس لیا۔ رسمی طور سے مطلب یہ کہ جیسا ایک مثال دے رہا ہوں، عید آ رہی ہے تو قربانی کرنا پڑتا، کیوں وہ ہم کو نہیں پتا، فائدے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، مطلب کیسے کرنا ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی آ کے آؤٹ سورس کر دیں گے وہ کر دیں گا۔ یہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے وہ جانور کہیں آتا ہے کہیں صبح ہوتا ہے، بس گوشت بھی کبھی نہیں آتا، اب اس کو بولتے وہیں بانٹ دو، سب کر دو۔ ایک طرح سے ٹھیک ہے، میں اگر مصروف میرے ملک میں نہیں ہے، سہولت الگ بات ہے، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم کو ایک رسمی طور سے کر دینا۔ کتنا میں بکری داری مطلب 3000 4000 5000 کا خرچہ، 10,000 کا اپنا جانور اگر کوئی کرا، 15,000 کا بکرا لے لیا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے حقیقی جو بینیفٹس ہونا چاہیے تھے، عید آئی، بقرعید آئی، تو وہ قربانی کو یاد کرنا ہے، جو قربانی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دی، خود ابراہیم علیہ السلام نے، بیوی ہاجر علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے، اور دیگر ان کے افراد خاندان نے، تو ہم وہ بھول گئے، نتیجتاً صرف ہم کو وہ رسمی قربانی یاد، لیکن وہ قربانی دینے کے بعد بھی ہم اپنے ایگو کی، لوگوں سے حسد کی، اپنے برائیوں کی قربانی ہوتا ہے اس کو ختم نہیں کر رہے، صرف ایک قربانی تو ویسے ہی رمضان بھی آ رہا ہے، تقویٰ اس کا، اب تقویٰ چھوڑ کے باقی سب گین کر رہے ہیں، اور تقویٰ گین نہیں ہو رہا ہے، رسمی طور سے منا لے رہے ہیں کہ بھائی اب رمضان آ گیا تو نماز پڑھنا ہی پڑیں گی، یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان آ گیا تو مجھے ایک موقع ہے کہ اب لائف کو چینج کر دوں جو اب تک نہیں کر پایا تھا، اور بھی اللہ کے ڈر سے۔ یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خشیت سے ہم لوگ گناہوں اور معصیت کی، تو وہ ہم کبھی بھی اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، چونکہ ہم رسمی طور سے رمضان کو منا رہے ہیں، کسٹمری طور سے آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے۔ پھر رمضان جب آ رہا ہے تو تقویٰ یا اس کی پلاننگ چھوڑ کر دوسری دیگر ساری پلاننگ ہماری ہو رہی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، رمضان آ رہا ہے تو ہم کو لگ رہا ہے شاپنگ کا سیزن آ رہا ہے، کھانے کا سیزن آ رہا ہے، ڈائٹنگ کا سیزن آ رہا ہے نا، کچھ لوگ صحت بہت ہو گیا رمضان، چلو اچھا ویٹ کم ہو جائیں گے۔ دیکھیے روزے میں ویٹ کم ہو سکتا ہے، لیکن روزہ اللہ کے لیے ایک عبادت ہے، تقویٰ اس کا مقصد ہے۔ ویٹ اگر لاس ہو تو ٹھیک ہے، ویٹ گین ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل مقصد پورا ہونا ہے۔ تو کسی کے لیے شاپنگ کا ٹائم آ جا رہا ہے، کپڑے وغیرہ لینا ہے، کسی لیے جو ہے گھر کو چینج کرنے کا موسم آ جا رہا ہے، اور کسی جو ہے کھانے پینے کا موسم آ رہا ہے، کسی کے لیے ڈائٹنگ کا موسم آ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ مہینہ ہے تو مجھے گناہوں سے تھوڑے دن رک جانا پڑے گا، کوئی جھوٹ بولنے سے رک جا رہا ہے ایک مہینہ، لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ رمضان اب آ رہا ہے تو کچھ میری ایک ڈائری ہو جی میں پلان کروں، اور پلان کر کے اپنی لائف میں کیا برائیاں ہیں اس کو کیسے چینج کر 30 ڈیز میں اپنے باڈی کو اور اپنے مائنڈ کو کیسے ٹرین کر سکتا ہوں، تاکہ اس کے بعد کے آنے والا 11 مہینے اور لائف لانگ یہ چینجز یہ میرے اندر نظر آئے۔ تو یہ ٹریننگ کا موسم ہے، یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو دیا، 2 دن کی 4 دن کی 10 دن کی ٹریننگ انسان کو لائف ٹائم وہ چیزوں کو یاد رکھوا دیتی۔ جو لوگ میکینیکل فیلڈ سے، آپ نے کسی گاڑی آئی، نیا انجن آیا، اس میں آپ نے گیا، 1 دن کی کمپنی نے ٹریننگ رکھی، آپ نے نیا انجن کیسا کھولتے فٹ کرنا سیکھ لیا، لائف لانگ وہ انجن کو آپ فٹ کریں گے اور کھولیں گے، حتیٰ کہ وہ ہونے کے بعد آپ کہیں گے 1960 کی گاڑیوں میں یہ ہوتا تھا، 1970 کی گاڑیوں میں یہ ہوتا تھا، 1980 کی گاڑی میں ہوتا تھا، 90 کی گاڑیوں میں یہ آتا ہے، 2000 کی گاڑی میں یہ آیا، اب تو یہ ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ نہیں رہا، وہ نہیں رہا، مطلب اس لیول تک چلے، اتنا یاد ہوتا ہے۔ لیکن رمضان 1 مہینہ ٹریننگ کا موسم ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، لیکن ٹریننگ ہوتی ہی نیکسٹ ڈے سے ہم پھر زیرو سے چالو ہو جا رہے ہیں، تو گویا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو ہم تیار کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ، رمضان آ رہا ہے اور مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، رمضان آ رہا ہے اور مجھے اس کے حقیقی فائدے اٹھانا ہے، ساتھ میں سارے دوسرے فائدے بھی خریداری بھی ہوں گی انشاءاللہ، کھائیں گے پیئیں گے بھی، ڈائٹنگ بھی ہو جائیں گی، اور یہ بھی ہو جائیں گا، وہ بھی ہو جائیں گا، جو ہوتا ہے بہرحال لوگوں کا الگ الگ چیزیں لوگ کرتے ہیں، سب ہو جائیں گا، لیکن اصل چیز ہے میں تقویٰ اختیار کروں۔ تو اس کی ایک ڈائری، اس کا ایک شیڈول، اس کی ایک پلاننگ، اس کی تیاری ہونا کہ رمضان آ رہا ہے تو میرے سفر وغیرہ میں کیا کمی کر سکتا ہوں، رمضان آ رہا ہے تو میری بیماری اگر ہے تو اس کو کیسے میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں ڈاکٹر سے، اپنا کھانے کا ٹائم ٹیبل، اپنے دواؤں کا ٹائم ٹیبل کیسے چیک کروں، کیا میرے لیے پاسبل ہے یا نہیں ہے اس رمضان روزے رکھنا،
یہ سب کی پلاننگ ہونا چاہیے. میں کیسے ریڈی ہوں اس کے لیے وہ پلاننگ ہونا. تو بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے پاس یہ پلاننگ نہیں ہے. دیگر ساری پلاننگس کے لیے بڑی بڑی پلاننگس. لوگ ایکسٹرا کما رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے خرچ کر, یہ نہیں کما رہے کہ صدقہ دینا اور زکات دینا, خرچ کرنا ہے. لوگ بچوں کی تیاریاں شروع ہو جا رہی ہے کہ عید آ رہی ہے تو نئے کپڑے لینا ہے, کیونکہ ان کو بتایا نہیں جا رہا کہ عید کا مقصد نئے کپڑے کبھی بھی. عید تو اس کی ہے ہی نہیں جس نے نیا کپڑا پہنا, جس نے رمضان میں تقویٰ کیا, جس نے اپنے گناہوں کو جس نے اپنی زندگی کو نیا کر کے بدل دیا, نہ کہ وہ کہ کپڑے بدل. مطلب انسان کپڑے کتنے بدلے دل اندر اتنے خراب اور غلیظ اور خراب ہے, کیا کریں گا, ہے نا. تو بہرحال وہ چیز نظر نہیں آ رہے. گھر میں خواتین کی تیاریاں الگ ہے, مردوں کی تیاریاں الگ ہے, کمانے والوں کی تیاری الگ ہے, رکامے جو گھر میں کماتے ہیں ان کی تیاری الگ ہے. ہر آدمی عجیب و غریب تیاری میں لگا, لیکن رمضان میں تقویٰ اختیار کرنے کی پلاننگ ہے کہ میرے میں یہ گناہ اور معصیت ہے, 30 ڈیز میں انشاءاللہ چھوڑ دوں گا. میری نمازوں میں کوتاہی تھی, انشاءاللہ نمازیں ہو جائیں گی, میں اضافی نمازوں کو پلاننگ کروں گا. میں تلاوت قرآن کم کرتا تھا رمضان میں, عادت ڈالی, میں اتنا اضافہ کروں گا. ذکر و اذکار میرا کم تھا, میں نے عادت ڈالی 1 مہینے میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا. اب میں نے فلاں کیا, اپنے ایگو کو, جھوٹ بولنے کو, زبان کی احتیاط کی, آنکھوں سے احتیاط کی, کان سے احتیاط کی, مال خرچ کرنے میں احتیاط کی, اچھی چیزوں کو سنا, بری چیزوں کو نہیں سنا. یہ ساری چیزیں اب میرے لائف لانگ امپلیٹ کا میرا کوئی نتیجہ تھا. رمضان ہر سال آ رہا ہے, ٹریننگ ہر سال مل رہی ہے, پھر آدمی ٹریننگ 0 سے شروع کر رہا ہے, جو بھی لیول تک پہنچ رہا ہے سمجھ لو, اگر 1 to 10 کا اگر لے لے تو 5, 6, 7, 8 تک کوئی پہنچ جا رہا ہے, ایکسیلنس کے درجے تک 9 تک پہنچ جا رہا ہے, 10 یقیناً ناممکن جیسی بات ہے وہاں تک پہنچنا, ایکسیلنس تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن جیسی رمضان ختم ہوتا ہے سیکنڈ ڈے پھر 0. 30 ڈیز کی فجر ہوئی, اگر 29 کا رمضان تھا تو 38 ڈے, مطلب پہلا جو تاریخ آتی ہے اس کے بعد کی فجر غائب, مطلب ایک ہی وہ فجر تو سیکنڈ ڈے آتی ہے, ایک طرح سے ہوتی ہے وہ رات جو مغرب چالو ہوتی ہے نا, اس مغرب میں لوگ غائب ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 29 تک آئیں گے, چونکہ چاند دکھا نہیں دکھا دونوں چیز اس کا ہے, تو پکا میں مغرب نہیں پڑنا ہے, تو مغرب غائب عشاء غائب. تو 0 سے ہم پہنچے ایکسیلنس کے درجے تک, سیٹسفیکٹری لیول تک, گڈ لیول تک, لیکن اس کا سیکنڈ ڈے ہوگا, پھر لائف 0, پھر رمضان آیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 0 سے ہم بچے 5, 6, 8, 9 تک, اس کے بعد رمضان چلائے گا, تھوڑی کمزوری آنا شروع, پھر اگلے رمضان تک 5 تک بچے ہوئے تھے ہم, پھر شروع ہوا 5 سے ہم 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 4 ایسا جا رہے. پھر رمضان ختم ہوا, پھر تھوڑے کم ہو گئے, پھر 6 تک آ گئے, لیکن ختم نہیں ہوا پورا. پھر اگلے رمضان 6 سے شروع ہوئے, 7, 8, 9 اور پھر 1, پھر یہ تھا کرنے. تو بہرحال ہم نے اس کو بھول گیا. تو رمضان آ رہا ہے, زندگی سے جا رہا ہے, کچھ نہیں لا پا. لوگ بھی ہم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی تعجب کر رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی سوچ رہے ہیں ایسی بھی قوم ہے جو ایسا کرتی ہے. مطلب ہر قوم کے اندر ایسے ریچولس ابھی باقی ہے, رسومات باقی ہے. ہم نے بھی وہ رسم لے لی کہ بس مجھے اچھا انسان بننا ہے رمضان, لیکن وہ اچھا انسان صرف رمضان میں ہی رہنا ہے. رمضان کے بعد مجھے اپنے آپ کو نہیں کرنا, یہ طے کر کے ہم نے. جیسا ایک مثال میں دیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو ہم کو فجر میں اٹھاؤ, گھر میں چلو فجر میں اٹھاؤ, ڈنڈے سے مارو میرے کو فجر میں, پانی ڈال دو میرے کو فجر میں, میرے کو برف کے اندر ڈبا دو فجر میں. اس سے کچھ نہیں ہوتا, اس سے انسان نہیں اٹھاؤ. آپ 50 الارم بھی نہیں لگائے تو نہیں ہوتے. آپ کیسے اندر سے حکی اٹھنا, مجھے فجر میں اٹھنا ہے. آپ بولیں گے ایسا تو کیسا ہوں گا, ایگزامپل دے. آپ بڑے ایکسائٹیڈ تھے ایک سفر کے لیے, گھومنے جانا تھا, ایکسائٹیڈ, اور صبح ٹرین 6 بجے رات میں کیسے اٹھے ہو؟ مائنڈ کو تیار کر لیا تھا کہ صبح اٹھنا. تو مائنڈ کو تیار کرنے کے بعد ساری چیزیں ہوتی ہے. تو کوئی بول رہا ہے فجر میرے پہ پانی ڈال دو, فجر میرے کو ڈبا دو, فجر میرے ساتھ یہ کرو, اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے سو کہ فجر میں مجھے اٹھنا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ کو اٹھنے میں آسانی. ہم سوچ, رمضان کے اندر بھی سیم ہے. رمضان کو آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہ کر لوں گا, میرے کو تو یاد دلانا رمضان کیا, تم یاد دلانا رمضان میں, ابھی تم یاد دلانا میں رمضان میں کیا تم اٹھا, نہیں, اس سے نہیں ہوگا. مجھے خود سوچنا ہے کہ مجھے اندر سے چاہیے, مجھے سیلف اس کو کر کے پلاننگ کرنا, اپنے آپ کا جائزہ لے کر پلاننگ کرنا, تب رمضان سے وہ تقوی اختیار کا مقصد تھا. لعلکم تتقون, کہ روزے ہم کو اس لیے دیے گئے تھے ہم تقوی اختیار. تو ہم نے رسمی رمضان کے فائدے اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں, اور اتنے رسمی فائدے اٹھا رہے ہیں, اور اتنا مشہور ہو گیا رمضان ہمارے رسمی فائدوں سے کہ آپ سب اسی گواہی دیں گے کہ رمضان آتا ہے تو ہم کو کب پتہ چلتا ہے. چیز جو ہے صحیح غلط ہے وہ میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, کب پتہ چلتا ہے. بچوں کو جب پتہ چلتا ہے نکڑ پہ تندور لگنا, مطلب رمضان کھانے سے پھر کب یاد آتا ہے, ساری بچی کچی اور بند دکانیں بھی چالو ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. مارکیٹ میں وہ پرانا کھنڈر تھا, وہاں بھی ایک ٹٹر ڈال کے دکان لگ گئی, فلاں جگہ یہ تھا, ارے ان سے بند تھا, یہ بھی کھل گئی, ارے فلاں جگہ 4 نئی دکانیں, اشتہارات آنا شروع. رمضان آ رہا ہے کیا, تو رمضان یاد آیا. مطلب شاپنگ سے رمضان یاد آیا, کھانے سے رمضان یاد آیا. یہ کہ قوموں کو بھی سمجھ میں آ گیا مسلمان رمضان کو اسی سے یاد کرتے, تو لہٰذا وہی پریپریشن اور تیاریاں وہ بھی کر رہے ہیں نا. خود ود ان کمیونٹی ہم سوچ رہے ہیں کہ لوگ اس سال اس مہینے خریدتے, تو ہم لوگ بھی اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. غلط کچھ سوال ہی کیا, قوم کا شیوا یہی یہ اصل چیز. مطلب دکانداروں نے, بزنس مین نے تو الحمدللہ اتنے انتظامات کر دیے کہ سحر کا بھی انتظام اور افطار کا بھی انتظام, لکھا بھی رہتا ہے کہ ہماری دکان ہے, افطار کا انتظام بھی رہیں گا, تاکہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلی, مرد تو مسجد میں چلے جاتے ہیں, مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں, تم بھی سحر کر لو, افطار کر لو بھائی ہمارے. اور افطار سحر کے لیے تو ماشاءاللہ خریداری رات میں 1-2 بجے, تو سحر تو باہر کسی ہوٹل میں ہو ہی جا رہی ہے. تو رمضان جاگنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان شاپنگ کا مہینہ ہو گیا, رمضان کھانے پینے ہو گیا, رمضان نئے ہوٹل وزٹ کرنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان نئی دکان اور وہ کرنے کا مہینہ ہو گیا, رمضان خرید و فروخت کا, یہ سب ہو رہا. رمضان گھر میں نئے پردے لگانے کا, بیڈ شیٹ بدلنے کا, فلاں کرنے کا, کشن لگانے کا, نئے یہ کرنے کا, فرنیچر, سب ہو رہا ہے. لیکن تقویٰ اس کی پلاننگ نہیں ہے, اس کی سوچ نہیں ہے. تم یاد دلاؤ میرے کو تقوی کے بارے میں, آپ یاد دلا دیں روزے کے بارے میں, آپ اٹھا دینا. کمیونٹی کو پہلے تھاٹ پروسیس سے رمضان میں داخل ہونا پڑے گا, اس سے پہلے کہ مجھے اس سے یہ فائدہ لینا ہے. اور رمضان کیسا تقویٰ آپ کو دیتا ہے,
روزہ آپ کو کیسا تقویٰ، رمضان سے مراد روزہ کیسا تقویٰ آپ کو سکھاتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ اس کو لالچ دیجیے روزہ توڑتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے اس کو؟ اکیلے میں بھی نہیں توڑتا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو میری بات کو سنے، انہوں نے اکیلے میں روزہ رکھ کے کچھ کھایا؟ وہ کبھی کبھار بچپن میں شرارت ایک الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیجیے، ہوتا ہے وہ بچپن میں ایک شرارت کا ایج رہتی ہے آدمی کو، وہ چھوڑ دیجیے، لیکن اس کے بعد سے کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے سامنے بتا اور بھجا کے کچھ کھا رہے ہیں؟ ایک بھی آدمی نہیں۔ تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی کرا نا، کون دیکھ رہا ہے اس کو؟ اور بتائیے کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی۔ تو آیا نا تقویٰ، دیا نا روزے نے تقویٰ آپ کو سکھایا، بس اس کو کنٹینیو رکھنا پورا۔ یہ اصل ہم لوگوں نے رسمی طور سے 1 مہینہ اس کو تقوی کو اختیار کر لیا، سال بھر اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ کے لیے اس تقوی کو یاد رکھیں، رمضان کو لائف چینج کرنے کا موسم۔ میں رمضان سے پہلے تک یہ چیز کھاتا اور یہ چیز پیتا تھا، رمضان میں چونکہ حرام تھی چھوڑ دیا، روزے کی حالت میں 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، الگ الگ جگہ کے الگ الگ روزوں کا ٹائم رہتا، تو 14 15 16 گھنٹے تک نہیں کھایا، اب میں اس کو کھاؤں گا ہی نہیں۔ ہو گیا فائدہ، ہو گیا۔ میں نے رمضان بھر جو ہے گالی نہیں دی، یہ برے الفاظ جو مجھے عادت تھی میں رکا رہا، الحمدللہ رمضان کے بعد میری کنٹینیو رہی وہ عادت، اب میں منہ سے گندے بولتا ہی نہیں۔ رمضان ہے، میں نے فلمیں دیکھنا، گانے سننا، بری چیزوں کو سننا، گالیاں سننا پہلے دیتا تھا، سننا بھی چھوڑ، اب میرا فائدہ یہ ہو کہ بعد رمضان میں نہ گالی سنتا ہوں، نہ دیکھتا ہوں، نہ عادت ہوگی، تقوی اختیار کر لی، اور یہ کنٹینیوس لائف ٹائم۔ پھر کمزوری آتی ہے، ایمان مطلب ظاہر سی بات ہے، ایمان چڑھتا اور بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگلا رمضان مجھے پھر جس کو کہیں گے تر و تازہ پھر کر دیں گا، جو کمزوریاں آئیں گی۔ اس کا تو یہ تھوڑی کہ رمضان بھر ایمانی تقاضوں کو پورا کیا، رمضان آتے زیرو پہ چلا جائے، پھر اگلا رمضان آئے پھر دکان کھلی مہینہ چلی بند ہوگی، نہیں، کھلی رہی اور آگے ایکسٹینشن ہوتا رہا، بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں قرآن میں جو رمضان کا یا روزے کا جو فائدہ بتایا گیا ہے، جو روزے ہم پہ فرض کیے گئے، جو ہم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے، لعلکم تفلحون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور ہر امت میں روزے کا تصور کچھ حد تک باقی ہے، اب ہر مذہب میں روزے کا تصور ہے، بھوکے رہنے کا، رب کے لیے، اللہ کے لیے خالص تصور سب کے۔ ہمارے پاس جو تصور ہے یہ اپنے آپ میں ان کے مطابق، اور ساتھ میں ہمارا ہی ماننا ہے کہ ایکسٹریم نہیں، یہ کمپلیٹ طریقہ۔ کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو 4 4 5 5 دن نہیں کھا رہے پی رہے، کچھ لوگ بول رہے گرم پانی پی سکتے، کچھ لوگ بول رہے فلاں چیز کھا سکتے، کچھ بول رہے فلاں کر سکتے۔ ہمارے پاس جو ہے پرفیکٹ طریقہ ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، جیسا اس نے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیا تھا بہرحال۔ تو لہٰذا تقوی اختیار کرے، بھوکے اور پیاسے رہ کے، ورنہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھیں گے جس کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی غرض نہیں یاد رکھے، اللہ کو ضرورت ہے کہ آپ کے بھوکے پیاسے رہیں۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا تقوی کی عادت ڈالی گئی، اللہ کے لیے کھانا پینا کھایا، حلال چیز بھی پورا نہیں کیا، اور اللہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب بھی نہیں کیا تھا، ویسے ہی اللہ کے لیے نمازی بن جائے، اللہ کے لیے جھوٹ نہ بولے، اللہ کے لیے بری چیز نہ دیکھے، لائف ٹائم ہمارا ہو حاصل کر لے۔ پھر جو تھوڑی بہت کمزوریاں آ جائے، اگلا رمضان آئے گا پورا کریں گا، تو ابھی ہم کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جگانا اور جھنجھوڑنا ہے۔ صبح فجر میں اٹھنے والا جو بولا نا پانی میں ڈال دو، ویسا نہیں، مجھے اٹھنا ہے، تم پانی ڈال دو، میں الارم لگا دیتا، اس سے نہیں اٹھتا آدمی، وہ اندر سے تقویٰ، یہ رمضان میں انشاءاللہ یہ باقی یہ کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کرنا شروع، رمضان کی تیاریوں میں جو ہے جیسے میں نے کہا سفر وغیرہ کم کر سکتے تو کر دیجئے، بیماری وغیرہ ہے تو دواؤں کا ایڈجسٹمنٹ کیسا کریں گے وہ چیک کر لیجئے، صحت کو اپنا اچھا رکھیے، بی ریڈی، جس کو تیار ہو جائیے۔ اگر صدقہ دیتے تو صدقے کے لیے ایکسٹرا پیسے جمع کر کے رکھ لیجئے، اگر زکوٰۃ اس مہینے نکالتے تو زکوٰۃ کا انتظام ہو گیا کیا پورا چیک کر لیجئے، ورنہ پتہ چلا ان ٹائم پر بزنس سے پیسہ لگ گیا، فلاں لگ گیا، اب پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کو زکوٰۃ کو تاخیر مت کیجیے، 355 ڈیز گزرے کی زکوٰۃ ہو گئی، اس سے پہلے دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ایڈوانس، 355 ڈیز دا لمٹ، کیونکہ ہم ایک چاند کے سال سے دیتے ہیں نا، لونار کیلنڈر میں 355 اپروکسیمیٹلی ڈیز ہوتے ہیں، 10 دن کم ہوتے ہیں، سولار میں جو ہوتا ہے جو سورج سے چلتا ہے اس میں 65 ہوتے ہیں، 300 میں نہیں ہوتے، بس لہٰذا اس کے لیے تیاری ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا ابھی ریڈی جس اب تیاری کرنا آ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا یاد رکھیے۔ اب رمضان کے اندر وہ کون سے کام ہے جس پہ آپ خاص دھیان دیں گے اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ اپنی پوری لائف کے۔ پہلی چیز یاد رکھیے رمضان میں، اور ہاں بی ریڈی کے اندر یہ بھی شامل کر دوں پچھلے پوائنٹ کے اندر کہ خواتین بھی اپنے آپ کو ریڈی کریں، خواتین کا اللہ رحم کرے ایسا حال ہو گیا پچھلے رمضان میرے 5 روزے 6 روزے 7 روزے، یہ رمضان آ گیا، آج تک رمضان شروع ہونے تک یاد نہیں، رمضان سے ایک دن پر رات میں آ جاتا ہوں، ارے پچھلے سال کی اپنے 4 روزے 5 روزے، ہر خاتون کی چھوٹ، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا اس طرح سے کہ اس حالت کے اندر نماز روزہ ان کا نہیں ہوتا ہے، اب ان کو بعد میں کمپلیٹ کرنا آنے والے۔ اور ماں عائشہ کی مشہور روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم خواتین کی چھوٹ جاتے امہات کے بھی، اور ہم لوگ روزے کرتے لیکن نہیں ہوتے، حتیٰ کہ شعبان آ جاتا، پھر ہم شعبان میں جلدی سے مکمل کریں، مطلب ان سے بھی نہیں ہو پاتا، اللہ کے سال بھر میں رکھنا ہے لیکن شعبان میں رکھ ہی لیتے۔ ہمارا یہ حال ہے کہ شعبان ختم ہو رہا تو بھی روزے یاد نہیں، عورتوں وہ تو بھول ہی گئے ہو۔ اس کا فدیہ ہوتا ہے نا، کفارہ، اس کا روزوں کا ہی رکھنا ہی، آپ فدیہ کفارہ ان روزوں کا دیتے جو علماء لکھتے مسلسل لمبے عرصے تک تھے، جیسا کہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے 1 سال چھوٹ گیا، پھر بچے کی رضاعت دودھ کی وجہ سے 2 سال چھوٹ گئے، پھر اور اولاد ہو گئی تو پھر اس کی پیدائش پھر تیاری، ظاہر سی بات ہے جسم تیار ہونا، پھر اس کے وجہ سے رکھے، پھر اس کی رضاعت، اس کی دودھ پینے کا چالو ہوگا تو 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال ایک ساتھ اس کے۔ یہ الگ بات ہے کچھ خواتین اس حالت میں بھی روزے رکھتی ہے اور رضاعت دودھ پلانے میں بھی رکھ سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ ہے، ڈاکٹر بولیں گے کہ کیا کرنا، میں نہیں اس کے لیے رائٹ پرسن ہوں، ڈاکٹر بولیں گے صحت اچھی رکھو، ڈاکٹر بولیں گا بچے کو دودھ کا مسئلہ ہوگا مت رکھو، ٹھیک ہے آپ اس کے حساب سے طے کر لیں، تو مسلسل چھوٹے لمبے عرصے تک، تو ظاہر سی بات ہے علماء کہتے ہیں
کون رکھیں گا 5-5 سال کے روزے؟ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے فدیہ دے دیا، لیکن یہ جو روزے چھوٹتے ہیں آپ کی مینسز اس کا نہیں، اس کو رکھنا ہے، تو یہ بھی ریڈی میں آ جائیں گے، تیار ہو جاؤ بھائی۔ جو مرد حضرات ہیں جن کے روزے بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے، روزے ویسے بیماری اور سفر کی وجہ سے انسان چھوڑ سکتا ہے، عورتیں ہیں تو پھر ان کی حیض اور نفاس کے مسائل کی وجہ سے اپنے روزوں کو مکمل کیجیے، اگر پچھلے سال کی باقی ہے تو بھی ریڈی میں آئیں گا، لیکن آج ہم جب بات کریں کل کا ایک روزہ مل بچاؤ اگر کچھ وہ بھی ریڈی میں آئیں گا، اب گناہ گار ہو جائیں گے جب ایک رمضان چالو ہو جائے، پچھلے رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کو آپ کو موقع تھا اس رمضان تک رکھنے کا، اب آپ گناہ بھی ریڈی ہو جائیے، تیار ہو جائے۔ اب رمضان میں کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے روزے ہم کو اور تقوی اختیار کرنے کی نیت سے رکھنا ہے، اس کے لیے محنت مشقت کرنا ہے، روزوں کا جیسا حق ہے ویسا رکھنا ہے، بولنا ہے کینہ نہیں، بغض نہیں، تکبر نہیں، زبان کا برا استعمال، کان کا برا استعمال، آنکھوں کا برا استعمال نہیں، فلاں فلاں فلاں، ساری وہ چیزیں کرنا جس سے انسان فائدے اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ فضول کی باتیں نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کچھ نہیں برا اس میں، تو ہم ٹریننگ سے گزر رہے ہیں تو روزہ رکھنا ہے جیسا اس کا حق ہے، یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھا گالیاں بھی چالو، روزہ بھی رکھا فلاں بھی چالو، روزہ بھی رکھا روزہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جو روزہ کھولا مطلب جہاں سے افطار ہوئی تو وہاں سے لے کر سحر تک کھا رہا ہی کھا رہا ہے، اور روزے کو ہضم کرنے کا وقت بنا رہا ہے، لوگوں کے ایسے بھی حالات آ گئے جو شروع کرتے ہیں مغرب سے کھانا تو سحر تک پورا آخری وقت تک کھا رہے ہیں، اور پھر ہم روزہ صرف ہضم کرنے کا وقت ہے، اس میں بھی ہضم نہیں ہو رہا شام، یہ مقصد نہیں ہے اس کا، احساس کرو بھوک کا بھی، اتنا ہی کھاؤ جتنا نارمل ڈیز میں تم کھاتے ہو، بھوک کا احساس کرو، اس کی شدت کو سمجھو، ان لوگوں کو یاد کرو جو بھوکے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی موقع ہوتا ہے انسان غربت کو، بھوک کو، پیاس کو یاد کرے، سمجھے تکلیف کو، ایک اچھا موقع ہے بہرحال، خام خواہ کے جس کو تکلیف نہ دے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایوریج آپ کام کریں، ایوریج کھائیے پی، یہ آپ کے لیے اچھا ہے کہ روزے کا فائدہ اٹھائیے، تو پہلا روزہ رکھیے، چھوٹے تھے تو پرانے کمپلیٹ کیجیے، اور ابھی روزہ کیجیے، روزے کے سارے فائدے اٹھانے کے۔ دوسرا کام، نماز کی عادت ڈال لیجیے، فرض نماز تو کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی کرنا ہے، تاکہ 150 وقت جب میں فرض نماز پڑھوں گا، روز 5 وقت پڑھ رہا ہوں، اگر 30 دن کے روز 150 تو مجھے عادت ہو جائے گی میری باڈی کو کہ میں پورا سال بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں، کیونکہ 1 منتھ مور دین انف ٹائم ہوتا ہے، جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں عادت ڈال لیجیے، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا، اللہ رحم کر، اللہ معاف کرے، اللہ آسانی کرے، ہم لوگ پروگرام آرگنائز کا اجتماعات منعقد، اجتماع کا ٹاپک ہی سمجھے نماز کی اہمیت، اور اجتماع مگر عشاء کی بات شروع ہو رہا، وہ نماز میں نہیں تھا، آدمی نماز نہیں پڑھا، اور فجر سے پہلے ختم ہونا سو جا رہا جائے، اور کیا بولے مولوی صاحب نے بہت زبردست، تو نماز کے لیے نہیں رکا، اس کے بعد وہ مت بولو، بس نماز کا بول، مطلب ایسی حالت، مطلب ایسی بھی حالت دیکھا میں نے کہ عشاء کی اذان ہو رہی، اجتماع ختم، اور اب جماعت کھڑی ہوں گی فوراً، اور لوگ جا رہے ہیں، ارے بھائی اس گاؤں میں اور دوسری مسجد نہیں ہے، کوئی ایک ہی مسجد ہے، یہ تو ہو گیا نا، اجتماع ختم، جا رہے ہیں، نماز کی عادت نہیں، ذرا ہم کو بعد میں دیکھ، نماز نماز 5، یہ آپ کا ڈیڈیکیشن شو کرتی ہے اللہ کی طرف، آپ کتنے ڈیڈیکیٹڈ اپنے رب کے لیے، اس کے نعمتوں پر بجا لاتے ہیں، حالانکہ نماز سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی عبادت کی جو ہم انسان کرتے ہیں اللہ کو کچھ فائدہ نہیں، اور سارے ہمارے بینیفٹ، یہ ہمارے بینیفٹ، ہم اس کے عادی بنیں گے تو کہیں اس کے بینیفٹ ہوں گے، میں آپ کو انشاءاللہ جس کا بھی موقع ملا تو روزے اور رمضان کے سائنٹیفک رکھیں گے، دیکھیں گے اتنے بینیفٹس ہیں، جس کی مطلب میں کہہ رہا ہوں نا، آپ لاتعداد بینیفٹ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو نماز، طہارت، صاف صفائی کا عادی بنا، کچھ نہ ہو تو پیشاب پیخانے، آپ کہیں کیا ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں دھوتے بھائی، پیشاب پیخانے ہوں گے، آپ کہیں تو ٹو مچ نہیں ہو رہا، آپ نے دیکھے نہیں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پیشاب کو جا کے آتے ویسے، تو آپ کو طہارت کا عادی بنے تھی، طہارت آپ کو نیچرل سائنٹیفک، پیشاب کے خطرے آپ کو کپڑوں کو نہیں لگتے ہیں، پیشاب کے خطرے جو جسم کے باہر نکلنے کے بعد جم جاتے ہیں، جیسے نمک وغیرہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے آپ بچ جاتے ہیں، ان گنت فائدے ہیں، ان گنت، ٹھیک ہے، اس طہارت اسی طرح پیخانے وغیرہ کو جاتے ہیں تو پانی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ طہارت کے لیے، اسلامی کے لیے ضروری ہے، پانی نہ ہونے کی شکل میں ساری چیزیں یاد رکھیں، وہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت زبردست چیز ہے، غسل لیتے ہیں آپ، وہ بھی انسانی صحت کے لیے، غسل تو اپنے آپ میں پاکیزگی ہے، ایک زبردست ایکسرسائز بھی ہے، لوگ بولتے ہیں نا بیماری چھوڑ ذرا غسل کر لو، کیسے تھک جاتا آدمی، غسل کرنے سے فریشنس آتی، چونکہ ایک طرح سے باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے پوری مسکولر، اس کے بعد آپ طہارت کی عادی، صاف صفائی کی عادی، اس کے بعد آپ آ کر ٹائم ٹیبل، پنکچوالٹی کی عادی، کہ اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، 1:30 بجے جماعت ہے، عادی ہو جاتے ہیں ابھی، چلو اب جانا پہنچ جاتے، تو آپ ٹائم کیا ہے، جس آدمی کو عادت ہو گئی کہ تکبیر اولیٰ میں کھڑا تھا امام کے پیچھے، اس کا مطلب وہ ٹائم کا پابند ہو چکا ہے اپنی لائف کے، وہ پہنچ جائیں گے اپنے ٹائم پہ جہاں اس کو بلایا جائے، جہاں سے تو ٹائم کی پابندی، اس کے بعد جب آپ کھڑے رہ رہے نماز پڑھ رہے ہیں تو دھیان دے رہے، مینٹل اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں، پوری برائیاں جو ذہن میں پھنسی سب نکال کے پے کریں، میڈیٹیشن جس کو لوگ کر کے دھیان الگ سے لگا رہے ہیں، ہم لوگ نماز میں لگا، اس کے بعد جو ہے نماز میں ہاتھ اٹھایا، ایکروبیٹک کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بہت زیادہ خطرناک ایکسرسائز جو بوڑھا اور بچہ نہ کر سکے ایسا نہیں، سب کر سکتے، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھ کے رکوع میں گیا، سجود میں گیا، اس کے لاتعداد بینیفٹ، اب کیسے بینیفٹ سے آپ جو لوگ ایکسرسائز وغیرہ سکھاتے ہیں لوگ ان سے بات کی وہ بتائیں گے، بڑے نماز کے بینیفٹ آپ لوگ پہ کرتے ہیں، ایسا اٹھتے ہیں آپ نیچے جا کے جب نماز سے اٹھتے ہیں ہر وقت تو اپنے آپ مسلس کو پورے ریڈی، جو آدمی عادی نہیں آج کل چیئر پہ بیٹھنے کا عادی ہے تو وہ دیکھیے آپ ٹوائلٹ کو بھی نیچے نہیں بیٹھ سکتے، ہم لوگ جب نیچے بیٹھ کے اٹھتے ہیں مسل کو عادت ہو اسپاٹس بولتے ہیں، ڈن بیٹھک نیچے بیٹھنا اس کا پارٹ ہے، میں نہیں بول رہا کہ آپ نماز میں جاتے آپ یوں کر کے اٹھو، فیض نے بتا دی نماز میں نہیں، وہ سینس میں تو ہاتھ اٹھا رہا تو بالکل مسلس کو ٹائٹ کر کے ہاتھ اٹھا رہا بن جائے، وہ مقصد نہیں، نیچرلی بنتے ہیں، اتنا ایکسرسائز آپ کر، سوشل گیدرنگ کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے، کمیونٹی میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، آپ نماز کے لیے مسجد جب جاتے ہیں آپ تو لاکھ تعداد شروع کر دے لائف میں، چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو نماز کی عادت، اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ کوشش کرے تراویح پڑھ، کوشش کرے تہجد، کوشش کرے نوافل، کوشش کیوں کہہ رہا ہوں، فرض پہلے پڑھو بھائی، میں نے دیکھا لوگوں کو تراویح کے چکر میں عشاء چھوڑتے نہیں، وہ مسجد میں جائیں گے پھر نکلیں گے عشاء کے بعد، لوگ برا بولیں گے تو میں عشاء ہی نہیں پڑھتا، پھر تراویح نہیں پڑھتا، تراویح نفل عبادت ہے، آپ کرے بہت 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 افضل عمل ہے۔
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان احتسابا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرے۔ رمضان میں کھڑا ہو، من قام قیام کرے، اور رات کا قیام، اس سے ایک روایت کے اندر جو شب قدر کی رات میں قیام کریں گے اس کے پچھلے گناہ، یہ پچھلے گناہ معاف کریں، فرض اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، ابھی بات یاد رکھو نا، بولا پتا چلا بولے یہ تو میں فرض بھی نہیں پڑھوں۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا، بزنس مین کو دیکھا، ارے یار وہاں گئے نا تراویح چھوڑ کے آیا تو لوگ تو میں عشاء ہی نہیں پڑھوں۔ یہ مت کرو، اللہ کے لیے عشاء پڑھو، تراویح بھی پڑھو، اللہ نے موقع دیا، تہجد کا اہتمام کرو، اللہ نے قیام اللیل بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو، رات کی کوئی نماز، کوئی نوافل کا اضافہ کرو، موقع وغیرہ تو اضافہ کریں گے، اب ظاہر نفل کی بات ہوئی تو موقع تو سب سے افضل ہے، بہرحال وہ سب کرو، یہ بڑی اہم نماز۔ اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد شب قدر کا اہتمام کرو، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں تو قرآن ہی اس کی گواہی دیتا ہے، سورہ قدر سورہ نمبر 97 پورا پڑھ لیا، ان انزلناہ فی وما ادراک ما فی القدر لیلۃ القدر خیر من، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل، تمہیں کیا چیز بتائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں، کتنی بڑی فضیلت، اس کو پائیے، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی اور 29 کی، 5 میں سے ایک رات۔ اہتمام ہو، اہتمام مطلب گھر کے اندر پورا ماحول بنا ہوا ہو، کہ ہم بیماریوں میں لوگ جاگتے ہیں، انتقال وغیرہ ہوگا تو راتوں میں جاگ رہے ہیں، شادی بیاہ میں جگہوں میں جاگ رہے ہیں، سفر میں جاگ رہے ہیں پلاننگ کے ساتھ، یہاں پلاننگ کے ساتھ جاگو بھائی، وہ سب جاگنے کی جگہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ چھوڑ کر کے تیمارداری میں کھڑے آپ الگ، یہ جاگنے کا موقع ہے، کوئی پلاننگ نہیں۔ بڑے بول رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت اجر کما لی زندگی میں، بیٹا تم لوگ کماؤ، ابھی چلر ہے قدر ودر تم کماتے رہو، ہم نے تو بہت ہم قدرے ودرے سب منا لی زندگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بڑوں کا اہتمام نہیں، بچوں میں بھی جذبہ نہیں رہتا، ہاں بڑے یہ کرے کہ دیکھ میں کل رات میں نہیں جا سکتا ہوں، میرا صبح جاب ہے، مجھے چھٹی نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کروں آپ لوگ رات میں اہتمام کریں، کیا کیا کرنے والے ہو آپ لوگ، چلو بتاؤ، یہ ہونا چاہیے، میں نہیں جاگ رہا، آپ جاؤ، لوگوں کو تکلیف مت دو، اگر باہر جا رہے تو جو مسجد کھلی ہے وہاں جا کے رات میں عبادت کرو، نہیں تو گھر کے اندر، کہاں پلاننگ ہے، کوئی چیز نہیں، تو شب قدر، شب قدر، شب قدر، شب قدر اتنی ہمیں ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع کرے، ایک بار روایت میں آتا نظر مالک رضی اللہ فرماتے ہیں آپ جمع کی صحابہ کو، کہا سنو اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، تو 5 جاگنا ہے بھائی، اس کا اہتمام کرو، جو لوگ چھٹی لے سکتے ہیں چھٹی لے لے، موقع دیا، بڑے جاب پہ ہوتے پوزیشنز پہ ہوتے بزنس مین ہے، کیوں نہیں کر سکتے، لے لے چھٹی، نہ جائے الٹرنیٹ کام کریں، عورتیں بھی جاگے مرد بھی جاگے، وہ عورتیں جو نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتی وہ دعائیں کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، صدقات کریں، یہ سب کر سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھیں گی، تلاوت نہیں کریں گی، باقی ساری عبادتیں جو رات کی ہو سکتی وہ کر سکتی ہیں، دوسری عورتوں کی مدد کر سکتی جو عبادتیں کری تاکہ ان کو کھانا وانا مرد ایک دوسرے کا یہ کر، کئی چیزیں برحال جو اس رات کو ہم کو پانا ہے، اسی طرح تلاوت قرآن میں اضافہ کرنا ہے، مطلب ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ اور اضافہ کیجیے، نہیں پڑھتے تو شروعات کر دیں، نہیں آتا تو سیکھنا شروع، تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن بڑی چیز ہے، یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، یہ آخرت میں نور بننے والا ہے، چھوڑتا تھا آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا، تلاوت کیجیے قرآن کی، جو اللہ کا ذکر سے اعراض کرتا ہے وہ قیامت کے روز اندھا اٹھائے، وہ اللہ سے پوچھیں گے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالا تھا، مطلب دیکھتا تھا اچھے سے، کہا جائے گا کہ تو نے ہمارے ذکر کو بھلا دیا، آج تو بھی بلا دیا، تو اندھا اٹھایا جائے گا، اس تو لہٰذا قرآن کا اہتمام کرے، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا اس کے مہینہ ہے، یہیں سے قرآن اسٹارٹ ہوا تھا اترنا، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ کمپلیٹ قرآن شب قدر میں آیا تھا، اور پہلی آیتیں بھی شب قدر میں صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا معنی ہے قرآن کا لوح محفوظ سے مکمل پہلے آسمان پہ آنا، بیت العزہ نامی مقام پر، اور وہاں سے پہلی وہی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ 23 سالوں تک، تو لہٰذا قرآن کا اہتمام، اس کے علاوہ جو ہے قرآن کے علاوہ یاد رکھیے جو اذکار کا اہتمام، قرآن تو افضل ذکر ہوا لیکن اذکار، اور کیا اذکار ہے، دیگر اذکار، دعائیں، وظائف، اس کا اہم کیجیے، اذکار وہ اذکار جو ثابت شدہ منمانے اذکار مت کیجیے، اور رمضان کے نام سے کافی منمانے اذکار آتے ہیں جو ثابت شدہ اذکار کیجیے، اہتمام، اسی طرح صدقات دیجیے، مال خرچ کیجیے، صدقات دیجیے، افضل ہے، یاد رکھیے رمضان میں جو ہے صحابہ وغیرہ بہت خرچ کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تیز تند ہواؤں کے مانند صدقہ کرتے تھے، مطلب عام دنوں میں تو کرتے تھے لیکن ان دنوں میں سے تیز ہوائیں چلتی ہے تو ہوا تو ہمیشہ چلتی ہے، جب تیز چلی تو سمجھ میں آتا نا، زیادہ صدقہ کرتے تھے، اسپیشل صدقہ کیجیے، صدقے کے ساتھ ساتھ اگر آپ زکات دیتے اس مہینے تو زکات کے لیے پہلے سے کلیکشن وغیرہ ہو گیا کیا جمع دے، تاکہ آپ کا جو ڈیٹ ہے اس ڈیٹ سے پہلے آپ سونے کا بھاؤ نکال لیں، تاکہ آپ کیلکولیٹ کر لیں، پراپرٹی کا بھاؤ نکال لیں، جو بیچنے کے لیے لیتے اس کا کیلکولیشن لیں، اسٹاکس کا آپ نکال لیں، کتنا اسٹاک سال بھر بچا رہتا ہے آپ کے پاس، اس کا حساب سب کا دینا ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کا کیا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں، اگر رمضان میں فصل آ رہی ہے تو، نہیں تو فصل پہ، کھیتی باڑی کا معاملہ فصل پہ کرنا ہے، میرے یہ سب چیزوں کے لیے پلاننگ ہونی، عام زکات ہم 2.5% دیتے، عموماً شہر میں اربن پاپولیشن کو 2.5 میں ہو جاتا کام، لیکن رورل کے اندر غلے کی زکات ہے، جانور کی زکات ہے، سب کی الگ الگ ہوتی ہے، 2.5% ایک زکات ہوتی ہے، 5% بھی زکات ہوتی ہے، 10% بھی زکات ہوتی ہے، 20% بھی الگ الگ ہے، 2.5% جنرل ہم لوگ جو دیتے ہیں کیش وغیرہ، سونا چاندی جو بھی ہے، ایسٹس، ایف ڈیز، بانڈ، اسٹاکس اور وغیرہ وغیرہ، 2.5، لیکن کھیتی باڑی کے اندر اگر پانی دے کر کھیتی آپ کرتا خرید کر تو پھر 5% اس پہ زکات ہے، فصل پہ زکات ہے، سال پر نہیں ہے، جب بھی فصل نکلے 2 مہینے میں 4 مہینے میں دینا ہے، اس کے بعد جو پانی قدرتی مطلب بارش سے ہو جاتا ہے، مطلب اس کو پانی دینا نہیں پڑتا، کھیت کو خریدنا نہیں پڑتا، آٹومیٹک ایسا بھا پاری ہو جا رہا، بارش آتی ہو جاتا، ٹھیک ہے، یا ندی کے بازو کھیت ہے تو پانی دینا نہیں پڑتا، تو وہاں 10% ہر فصل، اور ریکاز
خزانے وغیرہ جو مل جاتے کبھی تو 20% اس کی، پھر جانوروں کی الگ ہے، یاد رکھ، اس کو کبھی پھر ضرورت نہیں پڑتی، بولے نہیں کوئی موقع ملا تو بہرحال تو زکوٰۃ اگر دیتے ہیں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ فطرہ، یہ سب خرچ سے ریلیٹڈ ہے نا. فطرے کا بھی کیجیے. فطرہ کب دینا ہے آپ کو؟ شوال کا چاند جب دکھ جاتا ہے، مطلب عید کا چاند جب دکھ جاتا ہے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک آپ کو دے. لیکن اگر کوئی تنظیم وغیرہ جمع کرتی ہے تو ان ایڈوانس آپ دے سکتے، پہلے سے بھی دے سکتے ہیں جمع کرنے والوں کو، جیسا کہ مسجد کمیٹی آ رہی ہے ویسا تابیز سے ہم جمع کر رہے ہیں، دے دیجیے. لیکن بانٹیں گے کم، دینا کب ہے ایکچوئل اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے. اس نے چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا اور عید کی نماز کیا دیا تو اس کا عام صدقہ و فطرہ نہیں ہوا. فطرہ جو کفارہ ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں معصیت روزے کے حالات میں، اس کا دینا ہے. کتنا دینا؟ 2.5 کلو 3 کلو اپروکسیمیٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس زمانے میں جو ویٹ چلتا تھا اس کو کیلکولیشن کرتے علماء تو الگ الگ آتا ہے، بٹ 2.5 to 3 kg ہوتا ہے. 3 kg بس دے دو رفلی. کیا دینا ہے؟ وہ چیز دینا جو غذائیت کے طور پہ کام آتی ہے. وہ میوے میں نہیں چلیں گے، سیویاں میں نہیں چلیں گے، غذائیت مطلب جسے پیٹ بھرا جاتا ہے. تو اس زمانے میں کیا کیا دیتے تھے لوگ؟ کھجور دیتے. عرب کھجور سے کمپلیٹلی کھانا کھاتے. منقع ان کا کھانے کی منقع اور دودھ پیتے تو کھجور، منقع، پنیر، جو بھی قسم کا باہرلی جس کو کہتے ہیں اناج ہوتا ہے وہ، یہ سب دیا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ بھی جو بھی غذائیت ہوتی تو وہ دیجیے، لیکن اللہ کے لیے سڑی ہوئی چیزوں کا فطرہ مت دیجیے. کیڑے گھیوں فطرے میں صرف گھیوں مت دیجیے. فطرے میں گھیوں کچھ صحابہ دیا کرتے تھے کیونکہ گھیوں دینا افضل تھا. کیوں افضل تھا؟ کیونکہ گیہوں مہنگا تھا. بارلی جو سست تو کیا دے رہے تھے؟ وہ اچھی چیز دے رہے تھے نا. ابھی آپ کیا اچھا کیا اس سے اور مہنگا؟ چاول. غذائیت ہے وہ، اور ایسی غذائیت ہے جس کو لو اور پکاؤ. لینا ہے، صاف کرنا ہے، اس میں ڈالنا ہے، آٹا آنا ہے، پھر روٹی بننا ہے. چاول، لیکن اب چاول کون روپے چالو ہو رہے؟ 3 کلو 90 روپے جا رہے. ادھر گیہوں کے اندر تو اپن 20 سے 60 منٹ پڑ ڈال رہے. اور وہ فطرے کی گیہوں کے الگ ہی گیہوں کا اسٹاک رہتا ہے، وہ تو 15 میں سے گیہوں کے لیے کیا کرتے ہیں سال بھر راشن نہیں لاتے. فطرے کی گیہوں دینے راشن جس کا اناج لا کے دیتا ہے 5 روپے سے، وہ خراب ہی نہیں پڑ رہا اناج. لیکن تم اللہ کے پاس دیکھو کتنا اللہ رزق دے رہا ہے، اور تم خالی فطرہ اتنا تھوڑے سے. ہاں کوئی آدمی بولے کہ میں اتنا غریب آدمی پھر بھی فطرہ دینے کی کوشش رکھتا ہوں تو میں 5 روپے والا گیہوں لا کے دے. دیکھو ایسا آدمی یہ غلیظ حرکت. سال بھر کبھی نہیں کھاتا ہوں اناج، ابھی جا کے پورا راشن کارڈ کے تھرو اناج لے کے آتا ہوں. اناج بلیک سے خرید رہا ہوں راشن کا اور فطرہ دے رہا ہوں. کیا تمام کیا اللہ قبول فطروں کو یہ 2 نمبر 3 نمبر کے راستے نکال کے اللہ کے لیے غذائیت. پیسا واٹا بھی دے سکتے آپ. صحابہ نے جو گیہوں دیا، حضرت ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام وغیرہ میں گیہوں ہوتا تھا، بہت بھی چیز تھی اس زمانے میں، تو لوگ گیہوں دے رہے تھے. تو گیہوں پہ چپک ہی گئے ہم لوگ. جواری بھی دو نا آپ، 40 50 60 نکالو. چاول نکالو، لیکن منقع اور کھجور مت دو، چونکہ ہمارے علاقے میں منقع اور کھجور غذائیت نہیں ہے. کھانے کے لیے ضرور کے بعد معاملات بدل جاتے ہیں ہم لوگوں کے. پیٹ کی گرمی زیادہ ہوگی، پھر پریشانی ہوتی. لیکن عربوں کے لیے وہ کھانا ہے، فوڈ ہے، فوڈ. دودھ اور بس کھجور مل گیا، منقع دودھ مل گیا، کھانا ہو جائے گا، کافی ہے. فطرہ زکوٰۃ اگر آپ دیتے سالانہ زکوٰۃ دیجیے، فرض ہے. فرض ہے، اس کی کیا اہمیت ہے میں اس ڈسکشن میں نہیں جا رہا ہوں، سب جانتے ہیں. اللہ کے لیے اس کو چرائیے مت، ماریے مت، جس کا حق اس تک پہنچے. فطرہ دیجیے، جو دینا ہے بہت کم ہوتا ہے. 3 قریب گیہوں کوئی ضروری نہیں. گیہوں دو، چاول دو، اس کے علاوہ جوار دو آپ کے پاس ہوتا اچھا، جو اچھا فوڈ گرین ہے جس وہ سب دو. یا ڈائٹنگ وغیرہ آج کل بہت لوگ چل رہے ہیں، میں یہ کھا رہا، میں وہ کھا رہا، سپر فوڈ. وہ سپر فوڈ غریبی اس بہانے وہ بھی کھا لے کچھ. آج کل بڑا لوگ ہیلتھ کانشیس سپر فوڈز کھا رہے ہیں، کھلاؤ وہ بھی بس غذائیت ہو. تو آپ کو 3 کلو تک دے. اگر آپ 50 60 روپے والا بھی کوئی اناج اگر خریدیں گے نا، 3 کلو کی کاسٹ کتنا ہوگی آپ اندازہ لگائیے. ایک 80 روپے سے اوپر نہیں جائے ایک فرد کی طرف سے. اپنے گھر میں لوگ ایک ٹائم میں ہوٹل میں جاتے تھے 10 مطلب 6 7 لوگ اگر ہے تو ایک ہوٹل میں ایوریج کھانا جس میں ایک سٹارٹر، اس کے بعد ایک ڈرائی اور ایک بعد میں ڈیزرٹ اگر ہو تو یہ ایٹ لیسٹ 250 روپیز پر ہیڈ پڑتا ہے. یہ والا تھوڑا سا اس میں بڑھا دے، 2 سٹارٹر بڑھا دے تو آپ ہی ہو جائیں گے 350. سٹارٹر کے بعد 2 سالانہ آپ کر دیں گے 450 روپے پر ہیڈ پڑتا ہے. اتنا ہم لوگ کھا لیتے ہیں 5 لوگ فیملی 4 لوگ. اور یہاں فطرے میں نکالو بھائی، نکالو. بہرحال فطرہ دیجیے. اور یہ کب دینا ہے، کیا آگے فطرے کی پورے مسائل میرا ایک فطرہ وغیرہ وہ آپ دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہے برائی اور اسے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا رمضان میں خاص طور سے کریں. برائی سے روکے، اپنے آپ کو بھی روکے، دوسروں کو بھی روکے. اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلائے. یہ بھی بہترین موقع ہے رمضان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، برائی کا حکم اور اسے روکنے کا اور اچھائی کا حکم. تو یہ کام بھی اس مہینے کے اندر کریں. اسی طرح جو ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کی اس میں کوشش کرے. جو میں پہلے سے رکھ رہا ہوں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، شروع میں رکھ دیا ہوں میں نے. ایک تبدیل شدہ انسان بنایا کہ رمضان سے میں نکلا تو ایسا ہو جائے جیسے کہ کچھ جانور ہوتے ہیں نا، وہ جسم کی کھال نکال دیتے ہیں اور ایک نیا شکل بولتے نیا روپ دھارن کر لیا.